السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں BU TV۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کی رحمتوں کی اور اس کی برکتوں کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر، ہم لاسٹ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے غیبت کی، تو اگر کوئی غیبت کر چکا ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، غیبت کو رسول اللہ علیہ السلام نے جو بدکاری سے، زنا سے بھی زیادہ سخت کہا ہے، اس کی ایک شناعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب غیبت کرتا ہے نا تو وہ ایک کنٹینیوسلی، وہ 100 غیبت ہو گئے، 1000 ہو گئے، تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور اس کا وبال بہت بڑا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک تو ہماری نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، یعنی بجائے دشمنی کے الٹا سارا اپنا ریوارڈز جو عبادت کا ہے نا، یعنی روزے کا ثواب، نماز کا ثواب، تلاوت، تسبیح، وہ سب ہم اس کو دے رہے ہیں۔ اور کون ایسی دشمنی کرتا ہے؟ بندہ دشمنی کرے تو ایسے کرے نا کہ اس کو نقصان پہنچائے، یہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو غیبت کرنے والے کے وہ ثواب سارے اس کو مل جاتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے حقوق العباد میں سے، اس کی توبہ ایسے نہیں ہوگی کہ ہم مسجد میں گئے، کان پہ ہاتھ لگائے، توبہ توبہ یا اللہ معاف کر دے، ایسے معافی نہیں ہوگی۔ جس کی غیبت کی ہے نا، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے غیبت کر لی تو اس کا کیا کفارہ؟ تو انہوں نے کہا اگر اس کو اطلاع پہنچ گئی، جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع پہنچ گئی کہ میری اس شخص نے غیبت کی ہے، اس وقت تو اسی سے معافی مانگی جائے گی، جب تک وہ معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ اگر پھر شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت اگر ان تک بات نہیں پہنچی اور اس سے پہلے ہی توبہ کر لی، تو پھر انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے۔ پھر شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کی غیبت کی، اس تک بات نہیں پہنچی اور ہم نے اللہ سے صدق دل سے توبہ کر لی اور اس کے بعد جا کے بات ان تک پہنچی، تو فرمایا کہ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد پھر مواخذہ نہیں کرتے۔ لیکن انسان خود ذرا سوچے، کیوں اپنے آپ کو اس قدر شرمندہ کرے دنیا ہی میں کہ جا کے لوگوں سے پھر معافیاں مانگنی پڑیں؟ انسان کو چاہیے کہ اپنی عزت کو بچائے اور غیبت ہی نہ کرے، اور اگر غیبت کر لی تو پھر اس کے تدارک کی یہ صورت ہے کہ اگر اطلاع پہنچ چکی ہے تو فوراً جا کے اس سے معافی تلافی کروا لے۔ اگر وہ معاف کر لے فبہا، نہ کرے تو پھر معاملہ آخرت کو جائے گا۔ چلیں، غیبت کی بات ہو گئی، اب ہمارا آج کا پروگرام کا موضوع ہے تراویح، کیونکہ رمضان شروع ہوتا ہے، ایک رمضان کا چاند نظر آیا، اب ٹرینڈ ہے یا رجحان ہے کہ سب نے تراویح کی تیاری کرنی ہے، خاص طور پہ مرد حضرات کہ مسجد میں جانا ہے اب عشاء کے بعد تراویح۔ تو سر، جب تراویح کی ہم بات کرتے ہیں تو اب تراویح لفظ ہے، اس کے لغوی یا اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ تراویح ترویحہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، یعنی کوئی کام ہم کر رہے ہیں، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ کے ذرا سستانہ لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ کر کے، اور ریسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ پھر سے ہم اس کام کو شروع کر لیں۔ تو یہ جو بیچ کی پیریڈ میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تراویح۔ اور چونکہ تراویح کے اندر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے کوئی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد تراویح کنٹینیو ہوتی ہے، تو یہ جو گیپ آتا ہے نا 4 کے بعد، اس کو کہتے ہیں ترویحہ، اور اس کی جمع ہے تراویح۔ جب ہم تراویح کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک سوال میں ایڈ کر لوں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے نا اپنے اپنے کمنٹس ہیں اس حوالے سے، کوئی 8 رکعت کہتا ہے، کوئی 20 رکعت، کوئی اس کے سنت یا سنت موقدہ ہونے میں بھی اختلافی آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں اس طرح، جس طرح ابھی مسجد میں باقاعدہ امام اور مقتدی ہوتے ہیں اور ایک پورا ٹرینڈ ہے، اس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام سے یہ تو ثابت ہے کہ رمضان کی راتوں میں آپ علیہ السلام زیادہ مشقت کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ اب یہ ہے کہ یا تو رکعتیں زیادہ ہوتی، یا تو یہ کہ آپ علیہ السلام لمبی طوالت بہت بڑھا دیتے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے اعتکاف میں تھے اور خیمے سے باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے اپنی نماز شروع کر دی۔ بعض صحابہ برکت کے لیے آپ علیہ السلام کے پیچھے خود سے آ کے کھڑے ہو گئے، یعنی باقاعدہ کوئی جماعت نہیں تھی، آپ علیہ السلام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور بعض صحابہ برکت کے لیے آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام رکوع فرمائے تو پیچھے وہ بھی رکوع کر رہے ہیں، یعنی ایک جماعت کی صورت بن گئی۔ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر منع نہیں فرمایا۔ اگلی رات کو ان صحابہ نے دیگر صحابہ سے کہا اور صحابہ جمع ہو گئے اور اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ تیسرے رات کو رسول اللہ علیہ السلام خیمے سے سر نکال کے دیکھا تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام باہر ہی نہیں نکلے، آپ علیہ السلام نے خیمے کے اندر نماز پڑھ لی۔
اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز اللہ فرض کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ تم پیچھے پڑھ رہے ہو اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ میں اس طرح علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے کا رجحان تھا، یعنی کوئی مسجد کے اس کونے میں کھڑا، کوئی درمیان میں، کوئی گھر پہ پڑھ رہا، علیحدہ علیحدہ اپنی نمازیں پڑھتے رہے۔ مکمل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی اس طرح باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو سال گزرنے کے بعد انہوں نے ایک تجویز دی کہ اگر امام متعین کر دیا جائے اور یہ انفرادی نماز پڑھنے کی جگہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ دی جائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام پر دین مکمل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو فرض کر دے، اس وجہ سے اکیلے پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو۔ تو وہ امکان اب ختم ہو گیا، کیونکہ یہ نماز اب فرض نہیں ہوگی، دین مکمل ہو گیا، جو چیز فرض ہونی تھی وہ ہو چکی، اب اس کی حیثیت ایک نفل کی سی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ذرا سا کمپائل کر کے سب کو ایک جگہ جمع کر کے کر لیں، یہ ایک ان کی رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ابتداً رکعتیں کم تھیں اور زیادہ اس پر شاہد ہیں کہ 8 رکعتیں تھیں، تو صحابہ نے شکایت یہ کری کہ رکعتوں کی چونکہ اس کے اندر کوئی تعین تو نہیں ہے، لیکن یہ 8 لمبی رکعت پڑھنے سے نا، جہاں تک روایت میں کہ صحابہ مسجد نبوی کے ساتھ اوپر چھت پہ رسی باندھ کے نا اس کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس قدر مشقت تھی ان کے لیے۔ تو پھر انہوں نے درخواست کی کہ رکعتیں بڑھا دی جائیں اور قرأت کچھ کم کر دی جائے، تو اس کو لے لیا گیا اور پھر 20 رکعت کی ترتیب بنائی گئی، جس کو صحابہ نے قبول کیا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو یہ جو تراویح کو سنت کہا جاتا ہے، یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے جس کی نسبت خلفائے راشدین کی طرف کی، ٹھیک ہے، اس لیے ٹرمینالوجیکلی اس کو سنت کہا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ خلفائے راشدین، اور اس کے بعد آج تک مساجد کے اندر یہی ترتیب چل رہی ہے کہ باقاعدہ جماعت کی جاتی ہے، اور حرمین میں تب سے اب تک مسلسل 20 رکعت ہی تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے نا، اس کے کچھ فنڈامنٹل پرنسپل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے پرنسپل کیا ہیں؟ عقائد، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت، اللہ کی قربت، تقوی، عفت، پاک دامنی، یہ اسلامی معاشرے کے بنیادی پرنسپل ہیں۔ اب معاشرہ لوگوں کو ان بنیادی باتوں تک جوڑنے کے لیے نا ٹرینڈز کا سہارا لیتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جس سے لوگ مسجد سے جڑ رہے ہیں، جس سے لوگ نوافل میں کثرت کر رہے ہیں، جس سے لوگ مکمل قرآن کریم سن رہے ہیں، تو اس ٹرینڈ کو امت نے قبول کیا اور یہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اب کچھ لوگ، کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے بھی ہیں جو 8 رکعت کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باقاعدہ جماعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آلدو سب کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ انڈیویجول اپنی نماز علیحدہ سے پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں خود حافظ ہوں، میں خود ہی اپنے قرآن پڑھ لوں گا، تو اس پہ کسی صحابی نے نکیر نہیں کیا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ صحابہ سے چلنے والی یہ جو ریت ہے، اس کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے ہر محلے میں، مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے، پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ جماعت میں شریک ہوں یا انڈیویجول اپنے تراویحیں پڑھ لیں۔ اچھا، جب سر اس طرح کی بات آتی ہے، کیونکہ قرآن سے یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن مساجد میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور 27 تک قرآن مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی بھی سورت پڑھ لیں، جیسے قرآن یاد نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو کیونکہ سب حافظ قرآن نہیں ہیں، تو اس طرح اگر مرد حضرات بھی صورتیں جیسے چھوٹی صورتیں پڑھ لیں تو اس طرح بھی تراویح ان کی قبول ہو جائے گی، یا قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کی قرأت جو چل رہی ہے اسی حساب سے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، ہر عمل کے مختلف کیٹیگریز اور درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں 100%، ایک ہوتا ہے 75%، 50%۔ 100% تراویح مردوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ اور باقاعدہ شروع سے آخر تک مکمل قرآن نماز کی نیت کرتے ہوئے یا تو خود پڑھ لیں یا تو امام کے پیچھے وہ سن لیں، تو یہ مکمل تراویح ان کی کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، حافظ نہیں ہیں یا خواتین مستورات گھر پر ہیں، تو پھر وہ رکعتوں کی تعداد 20 کر لیں، یہاں تک بھی ہے کہ 20 سے زیادہ رکعتیں یعنی 36 رکعتیں بھی پڑھنا ثابت ہے، تو رکعتیں بڑھا دیں یا 20 رکعت مکمل پڑھ لیں۔ اگر اتنی استطاعت نہیں، بیماری ہے یا کوئی ایسا ضروری کام ہے، تو رکعتیں کم بھی کر سکتے ہیں، انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں۔ باقی گھروں کے اندر بہتر یہ ہے کہ اپنے محارم مردوں میں سے جو حافظ ہونا، وہ گھر کی خواتین کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کے لیے باقاعدہ ایک امام نومینیٹ کیا تھا کہ وہ خواتین کو پڑھائیں،
تو اس زمانے میں چونکہ اکثر مساجد میں خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا اہتمام نہیں ہے، تو گھر کے محارم مردوں میں سے خود ہمت کر کے اپنے خاندان میں سے، ہر خاندان میں سے ایک حافظ بنائے، اور وہ حافظ اپنی گھر کی خواتین جتنی بھی ہیں، بھابیاں ہوں، بہنیں ہوں، والدہ ہوں، چاچی پھوپھیاں، ان کو پیچھے رکھ کے وہ اپنے قرآن کو کر لیں۔ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہو جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر چند صورتیں یاد کر لیں اور اسے تراویح میں پڑھ لیں۔ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ اگر 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو 2 رکعت کر کے انہی 2 صورتوں کو پڑھ کے 8 پڑھیں، 12 پڑھیں یا 20 مکمل کر لیں۔ اچھا سر، جیسے بات اب تو بہت ساری مساجد میں آ گیا ہے کہ خواتین کے لیے ایک الگ علیحدہ جگہ بن رہی ہے، تو اگر وہ امام جو پڑھ رہے ہیں انہیں کے ساتھ پھر خواتین کی الگ سے کوئی خواتین کو لیڈ کر رہا ہو، یا جو مرد حضرات کے لیے ایک امام پڑھ رہے ہیں اسی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیں، یہ تراویح نماز پڑھ لیں؟ دیکھیے، اتصال صف اگر ہے تو پھر امام کے پیچھے خواتین کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے عہد مبارک میں سب سے آگے بالغ مرد ہوتے تھے، اس کے بعد پھر بچے ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے خواتین ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اگر صفوں میں اتصال ہے تو خواتین اس امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، کسی ادر اس کو لیڈر کی ضرورت نہیں۔ اچھا سر، وطر کی بات آتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تراویح سے پہلے وطر پڑھنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں تراویح کے بعد، تو اس اختلاف میں مطلب بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، طریقہ تو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی آخری نماز وطر ہے۔ عام طور پہ رسول اللہ علیہ السلام اور اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وطر کو وہ تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وطر کے بعد پھر فجر کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس سے تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، تو ہماری سہولت کے لیے یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز مکمل کر کے آخر میں وطر پڑھ لیں۔ یہ بہتر ہے کہ آخر میں وطر پڑھی جائے اور وطر کے بعد نماز ختم، ٹھیک۔ چونکہ میں نے کہا کہ ہم تہجد کے اتنے پابند نہیں ہوتے، سو اس وجہ سے گنجائش ہے کہ اگر کسی نے وطر پڑھ لی تو پھر وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر نفل بھی پڑھ سکے۔ جہاں تک تراویح کی بات ہے، اس میں یہ طریقہ ہے کہ پہلے 4 فرض، پھر اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد پھر نوافل، یعنی یہ تراویح کا، اور آخر میں جا کے وطر پڑھی جائے۔ الا یہ کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ شریک ہے، اب جیسے وہ مسجد میں پہنچا، تراویح چل رہی تھی، تو پہلے وہ فرض پڑھے گا، پھر سنت پڑھے گا، پھر تراویح کے ساتھ شامل ہوگا، اور امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھ کے وطر پڑھ کے آخر میں پھر بچی ہوئی جو رکعتیں ہیں وہ پھر مکمل کرے گا۔ اچھا سر، یہ آؤٹ آف دا ٹاپک جا رہا ہے، لیکن تہجد کی جیسے آپ نے بات کی، تو تہجد میں بھی نا کچھ اختلاف ہے، جیسے کچھ کہتے ہیں کہ آپ سو کے پھر جاگیں، پھر آپ کی تہجد مطلب صحیح ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا ثواب کم ہو جائے گا اگر آپ رات کو ہی پڑھ، کیونکہ ہوتا ہے نا اندیشہ کہ ہم نہیں اٹھ سکیں گے تہجد کے لیے، تو رات کو ہی پڑھ کے سو جائیں، تو ایسے کہتے ہیں کہ ثواب آپ کا کم ہو جائے گا لیکن مل جائے گا۔ تو اس میں بہتر کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تہجد اگر آپ نے جاگ کے نہیں پڑھنی تو آپ نہ پڑھیں۔ سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھے بغیر آرام کرے، اور ایک رات کے 3 حصے نا، ایک حصہ گزر جائے اور اس کے بعد وہ اٹھے، اور پھر اس کے بعد 1 یا 2 حصہ گزرنے کے بعد اٹھ کر پھر تہجد کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر آرام کرے اور پھر فجر کے لیے اٹھے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے۔ لیکن سہولت کے لیے تہجد کا جو وقت ہے، وہ عشاء کے جو سنتیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت، یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس کے درمیان، یہ پوری ڈیوریشن تہجد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ میں رات کو نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی سنتوں کے بعد جو بھی نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہی کاؤنٹ ہوں گی، آلدو کہ یہ ایکسٹریم لیول نہیں ہے ثواب کا۔ مکمل ثواب اور اجر و ثواب وہ ہے کہ 1 یا 2 پہر آرام کرنے کے بعد پھر جا کے وہ اٹھے۔ لیکن اگر چاہتا ہے کہ تہجد میں کسی نہ کسی درجے میں تو ثواب مل جائے، تو عشاء کی 2 رکعت سنتوں پڑھنے کے بعد 2، 4، 8 جتنی رکعت وہ نوافل پڑھے، یہ بھی تہجد ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ جب تراویح کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو تراویح میں یہی جیسے آپ نے بتایا نا کہ قرآن کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، تو اب 8 رکعتیں، جیسے کچھ مرد حضرات 8 رکعت پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، تو اب وہ قرآن کی کنٹینیوشن ختم ہو گئی، جیسے انہوں نے تو 20 رکعت آج قرآن کمپلیٹ کر دیا، اب اگلے دن جو سٹارٹ ہوگا تو اس سے انہیں کوئی مطلب گناہ کا یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہے؟ یا تراویح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امت نے جس ٹرینڈ کو اپنایا وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ 20 رکعت ہوں، اور دوسرا ہے کہ مکمل قرآن ہو۔ تو اس کی یہ صورت کی جا سکتی ہے کہ وہ جتنی قرآن امام کے پیچھے سن رہے ہیں نا، وہ نوٹ کر لیں کہ اتنی قرآن ہم نے پڑھی، سن لی، اور اتنی باقی ہے۔ جب مسجد میں قرآن ختم ہو، پھر ایک علیحدہ سے حافظ ہائر کر لیں، ویسی سلام دعا کے ساتھ، یا ویسی ان سے کوئی ایسا معاملہ بنا دیں، ان سے کہیں کہ یہ قرآن کا پارٹ ہے، یہ ہم نے امام کے پیچھے نہیں سنا،
چاہے وہ 27 کے بعد 28 کے بعد جب بھی موقع ملے ایک ہی رات کو وہ ساری کی ساری بقایا جو آیاتیں ہیں وہ مکمل کر لیں، اس طرح پورے قرآن کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، کیونکہ یہ بہت سے لوگ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے تراویح کے اتنے سارے مسائل کا حل بتایا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب، انہوں نے ہمیں تراویح کے مطابق بہت سے مسائل کا حل بتایا۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام، میں تھی آپ کے ساتھ میزبان رمائزہ اظہر۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔